السلام علیکم، سب سے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایک آڈیو سن لیجئے اور پھر آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آڈیو بڑی دلچسپ ہے، سنیں گے تو پھر اس پر بات بھی ہمیں کرنی ہے۔ سال دو فیضان میں اچھا فیضان میں یہ فارم بھرنا نا، یہ سرکاری لوگوں کا نہیں، سرکاری نوکری ہو نا کارکن کی، اس کا نہیں بھرنا۔ یہ انٹر پارٹی کے والد ہے جو اپنا بھرنا، باقی جو کارکن ہو ان کی فیملیوں کو بھی بھرنا، ان کی فیملی کی جو اچھا ہمدردی اس کے کرنا ہے، یہ فارم بھرنا ضرور ہے۔ ٹھیک ہے فیضان بھائی، اوکے اللہ حافظ۔ جناب، آڈیو آپ نے سن لی اور یہ آڈیو کس کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں موصوف آپ نے سن لیا۔ آج کا پروگرام کا آغاز ہم نے اس لیے اس سے کیا ہے کہ جناب 16 اپریل کو ایم کیو ایم پارٹی کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنوائی ہے ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم پاکستان وہاں جواب جمع کرے گی، اور جواب یقیناً یہی ہوگا کہ جی ہمیں 2-3 مہینوں کا وقت دے دیں، ہم کرا دیں گے۔ لیکن یہ آڈیو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تو انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، اور مبینہ یہ جو آڈیو سنی ہے آپ نے، دھاندلی سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، عہدہ برقرار رکھنا مجھے لگتا ہے خالد مقبول صدیقی بھائی کے لیے شاید مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آڈیو آپ نے سنی جس میں سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے جو جوائنٹ انچارج ہیں، یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے عبدالحق، ان کی مبینہ آڈیو ہے جس میں وہ بلدیہ سیکٹریٹ کو جو انچارج ہیں ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ فارم کارکنان سے بھروائیں، اور اس میں کارکنوں کے خاندان بھر کے نام بھی لکھ دو، مطلب فیملی، خاندان بھر کے نام، بہن بھائی بچے سب، اور مطلب کارکنان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بچے ماں باپ سب کو ہی کارکنان کی فہرست میں شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ ووٹ بڑھ جائیں، فہرست میں لمبی چوڑی کہانیاں نظر آئیں۔ اچھا، یہ جو میں پچھلے ولاگ میں بھی، لاسٹ ولاگ میں بھی یہ کہا تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی کہ یار یہ عجیب و غریب کہانی، اب آپ کو ڈر خوف نہیں ہے اگر اس بات کا کہ دوبارہ آپ ہی منتخب ہو جائیں گے پارٹی کے کنوینئر یا چیئرمین کہہ لیجئے، اور دوبارہ سربراہ منتخب ہو جائیں گے، تو کم از کم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے تو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پر اعتماد ہے، اگر آپ کو امین الحق صاحب پر اعتماد ہے، اگر آپ کو فیصل سزواری صاحب پر اعتماد ہے، اگر آپ کو دیگر جو آپ کے بہت قریب ہیں ان سب پر اعتماد حاصل ہے، دیکھیے اعتماد کا اظہار یہ نہیں ہے، پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں، عہدے کی بات کر رہا ہوں۔ عہدہ اول تو اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے آپ کے لیے کہ سربراہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا مطلب ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ کوئی اور اگر قابل شخص آپ کی پارٹی میں موجود ہے وہ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈر خوف نظر آ رہا ہے اس طرح کی مبینہ آڈیوز کی شکل میں، اور ابھی تو الیکشن ہوئے بھی نہیں انٹر پارٹی الیکشن کہ ابھی سے یہ کارکنوں کی جعلی ووٹر لسٹیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے میں لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب کوئی چمتکار نہ دکھایا گیا، کچھ چمتکار اگر نہ دکھایا گیا تو پھر اپنے اس عہدے پر برقرار رہتے نظر نہیں آ رہے ڈاکٹر صاحب، اور اسی لیے اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جی عامر خان صاحب، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، ان کارکنان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا وسیم اختر صاحب، یا وہ لوگ جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے لیکن ایکٹیو زیادہ نہیں ہے، ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ووٹ اس طرف والے گروپ کے بڑھ جائیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب کارکنان کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں اس قیادت نے کیا کیا ہے، حکومت میں تو رہے آپ، کارکنان کے لیے کیا کیا، لاپتہ افراد کے لیے آپ نے کیا کیا، شہداء کی فیملیز کے ساتھ آپ نے کیا کیا، کیا ان سے پوچھا ہے، خیریت کبھی پوچھی ہے، ان کی کس طرح زندگی گزر رہی ہے، گزر بسر کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو عام کارکن آج کرتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے۔ اور انٹرا پارٹی الیکشن ماضی میں جو ہوا کرتے تھے، ظاہر بانی متحدہ کے دور میں جو بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس میں سوال اس لیے نہیں اٹھتے تھے کہ ظاہر بانی و قائد ان کے موجود تھے، اور جو بھی ظاہر فیصلے ہوتے ہوں گے اس کے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا تھا، تو جو بھی فیصلے ہوتے تھے، جس کو کارکنان ووٹ ڈالتے تھے یا نہیں ڈالتے تھے، جس طرح بھی ہوتے تھے، اس پہ تو کبھی کسی نے سوال اٹھایا ہی نہیں۔ یہ بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اس دور میں جو کنوینئر بنتا تھا، ڈیپٹی کنوینئر ہوتا تھا، وہ کسی کی بھی اس میں وہ نہیں ہوتی تھی کہ جناب میں بنوں گا یا نہیں بنوں گا، مجھے ہٹا نہ دیا جائے، ان کو معلوم تھا کوئی مسئلہ نہیں، ہٹا دیا تو کیا ہوا۔ اب بڑا اہم ہو گیا۔ اچھا، اس موجودہ ایم کیو ایم کا جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی ظاہر ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی ایسا شخص پارٹی کی سربراہی کرے جو ویژنری بھی ہو، جو پارٹی کو آگے لے کر بڑھے بھی نہ صرف بلکہ لیڈ کر سکے بہادری کے ساتھ، کیونکہ لیڈر کا بہادر ہونا بڑا ضروری ہے، لیڈر کا ویژنری ہونا بڑا ضروری ہے، ہر وقت بیک فٹ پر رہے، پارٹی میں
لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، شوکاز نوٹس دیتے ہوئے بھی ڈر رہا ہو، ان کو ساتھ بٹھانے سے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی ڈر رہا ہو، کسی کو پارٹی نکالنے سے بھی ڈر رہا ہو، کوئی شخص انٹر پارٹی الیکشن کی بات آ جائے تو حیل و حجت سے کام لے رہا ہو کہ یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، میری سیٹ نہ چلی جائے، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کا جو لیڈران ہوتے ہیں وہ پھر کیا پارٹی کو لے کر کے چلیں گے آگے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اسی لیے کراچی کے جو جید صحافی بھی ہیں، جو تجزیہ نگار بھی ہیں، جو ان کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اب اس طرح کے جب جعلی ہتھ کنڈے استعمال کرنا ابھی سے پڑ گئے آپ کو، ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں، اتنا کیا خوف ہے۔ اچھا 2 گروپ کی ہم بات کر لیں، خوف کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، کیونکہ کارکنان سے جب آپ بات کرتے ہیں کس شخصیت کی زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے کارکنان کے درمیان، کارکنان کی بات کون کرتا ہے، تو ظاہر انیس قائم خانی لا محالہ آپ کو کہنا پڑے گا، اور کتنے آپ ان سے اختلاف رکھتے ہوں، کیونکہ بھائی ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ کی طرف سے جو کارکنان آپ کے لاپتہ واپس بھی آتے ہیں، جو جیلوں سے واپس بھی آتے ہیں، ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب الیکشن ہے، اب تو انٹر پارٹی الیکشن کرانے ہی پڑیں گے، اور اب ملنا شروع کر دیں تو اور بات ہے، بظاہر تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اوشے ہتھ کنڈوں کے بعد تو مقابلہ بنتا ہے بھائی، پھر تو ہوگا مقابلہ، اور ان کو کس طرح روکا جائے گا، کس طرح کیٹر کیا جائے گا، یہ ہے سوال۔ اور پھر جو نتائج آئیں گے، اگر مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب یا کوئی اور شخص اگر بن جاتا ہے خالد محمود صدیقی صاحب کے علاوہ چیئرمین، پھر کیا ہوگا، یہ بھی سوال ہے۔ وہ بن گئے تو کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کریں گے پھر؟ خالد محمود صدیقی صاحب وطن میں رہیں گے نہیں رہیں گے، تشریف لے جائیں گے امریکہ، دیگر لوگ کیا کریں گے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، وین الحق صاحب، دیگر جو لوگ بہت زیادہ جو بات کرتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوالی نشان ہے کہ ہم پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کا مستقبل کیا ہے، یہ آپ مجھے بتائیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ خالد بھائی کنٹینیو کریں گے، تبدیلی آ جائے گی، اس طرح گوشت ہتھ کنڈوں کے بعد دست و گرباں ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ کارکنان اگر یہ جو ظاہر شخص کارکنان کے درمیان رہتا ہے اس کے لیے وہ محبت میں آ گئے سارے بہادر آباد، اور شو کر دیا کہ جناب یہ تعداد ہے ہماری، اور رزلٹ کچھ اور ہو، تو پھر ظاہر کارکنان نہیں مانا کرتے باتیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ تو بات اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میئر کراچی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کراچی کو حق دو کہ بینرز جو دکاندار بنائیں گے اسے بھی سیل کر دیں گے۔ کراچی کے حالات سب کے سامنے، کوئی تنقید کرے، اب تو نام لے کے ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں میئر صاحب، کام سے جواب دینا چاہیے، اب وہ نام سے جواب دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تنقید کیوں کی مجھ پہ، ایک بات یہاں تک پہنچ گئی، تنقید بھی ماشاءاللہ اب تو اس حد تک بات چلی گئی، ان کو پسند نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو کراچی کے مختلف جگہوں پر جا کر انشاءاللہ جلد میں بناؤں گا، آپ کے سامنے لاؤں گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، کراچی کو تبدیل کر دیا، ٹرانسفارمیشن لیاری نہیں، پورے کراچی کو ان کے لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی، پھر اب تک کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ بھی سامنے لاؤں گا۔ اس کے علاوہ کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہوں۔ فرانس ترقی یافتہ ملک، اس کا بہترین خوشبو میں بسا ہوا شہر پیرس، اور یہ کہا کس نے کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہوں۔ حالانکہ ہم تو کراچی میں جہاں بھی نکلتے ہیں جس طرح کی مہک آتی ہے ہمیں، کچرا چونکہ اٹھ نہیں رہا، گھر کا سیوریج کا پانی باہر جاتا نہیں ہے، اور واٹر بورڈ والوں کو پانی گھر میں آتا نہیں ہے مہینوں، تو پھر جس میں بلاول بھٹو زاری صاحب نے بڑے فخر سے کہا تھا میں بھی ٹینکر کے ذریعے پانی لے کر پیتا ہوں، 18 سال حکومت کرنے کے بعد بھی پارٹی کے چیئرمین یہ کہے تو یہ فخر کی بات تو کم از کم نہیں ہے نا، کہ چیئرمین یہ کہے کہ جی 18 سال سے میری حکومت ہے، بجٹ میرے پاس ہے، ہزاروں ارب روپیہ ہماری گورنمنٹ کے پاس، لیکن ٹینکر سے پانی لے کر پیتا ہوں، پانی گھروں میں نہیں آتا، بل ضرور آتا ہے، کیا یہ ہے۔ بہرحال یہ کہا ہے جی شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے، جنہیں ایک زمانے میں کراچی کی بیٹی کہا جاتا تھا، ٹائٹل تھا ان کا یہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہ رہا ہوں۔ اب وہ ڈیفینس میں رہتی ہیں، ان کو لگتا ہوگا، کیونکہ ان کے ارد گرد جو بنگلوز بنے ہوئے، بنگلے بنے ہوئے بڑے بڑے، ان کا اپنا بنگلہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، تو ان کو لگتا ہے پیرس میں رہ رہی ہیں، لیکن جب ڈیفینس سے باہر نکل کر کبھی ان کو جانا پڑ جائے بلدیہ، کبھی جانا پڑ جائے سرجانی، اورنگی، کورنگی، لانڈی، ملیر، تو لگ پتہ جائے گا وہ کہاں رہ رہی ہے۔ لالو خیدی چلے جائیں بھائی، وہاں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ پیرس میں رہ رہی ہیں یا جدید کراچی میں رہ رہی ہیں۔ ارے زیادہ دور نہ جائیں، پیرس سے مقابلہ کیا ہوگا، لاہور سے کر لیجیے مقابلہ، اپنے ہی ملک کا ایک دوسرا شہر ہے جو کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر جسے کہا جاتا ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں جو شہر ہوا کرتے ہیں، اب اس کا منظر وہ پیش کر رہا ہے۔ کراچی کو جو کر دیا ہے، جو ہو گیا ہے، وہ ہم کے سامنے۔ شاہ فیصل برج پر 15-20 مسلح افراد نے لوگوں کو جو لوٹا، اس کا اب کہا جا رہا ہے نوٹس تو لیا گیا، لیکن
سندھ حکومت کی ایک ترجمان ہے، پتہ نہیں ذہنی توازن کا کیا حال ہے ان کا، وہ فرما رہی ہیں وہ تو اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، ڈنڈے تھے، ڈنڈے خالی لے کر آئے تھے پل کے اوپر، اور اتنی ساری گاڑیوں کو روک کر سب نے لوٹ لیا ڈنڈے دکھا کر۔ مطلب کراچی والے اتنے انہوں نے بیوقوف و بزدل سمجھ لیے ہیں کہ کوئی بھی انہوں نے ڈنڈا دکھا دے اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہوں، اور ڈنڈا برادر سے وہ ڈر کر، برداروں سے وہ ڈر کر اپنا سارا کچھ اسباب ان کے حوالے کر دیں، موبائل، پیسے ویسے سب۔ مطلب یار کہاں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ محترمہ ضرور آپ ان کے پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ ان کی آپ مد سرائی کریں، لیکن خدا را جھوٹ اتنا بھی نہ بولیں کہ آپ کہیں کہ وہ ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، وہ ڈنڈے دکھا کے سب کو ڈرا دیا انہوں نے۔ کراچی میں شہری لوٹتے ہیں، اگر ڈنڈے دکھا کے لوٹ رہے ہوتے تو اتنے سارے لوگ اسٹریٹ کرمنلز مار نہیں سکتے تھے ڈنڈوں سے، جو گھروں کے دروازوں پر مار کے چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ تو اتحاد کا نہ ہونا ہے، کراچی والوں میں اتحاد کی بڑی کمی ہے، اور دوسری وجہ ظاہر ہے یہاں کی حکمران۔ پھر یہ دیکھ لیجئے، اب بلاگ لمبا ہو جائے گا، ورنہ بڑی دل چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں کروں آپ کے سامنے، اور یہ لڑائی کہاں تک پہنچے گی۔ اگلا بلاگ میرا ہوگا سیاست، MQM کی سیاست، بانی متحدہ آفاق احمد صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں موجود ہیں، کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سب چاروں اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں یا نہیں آ سکتے، یا کون 2 لوگ آ سکتے ہیں، یہ کیا مل کر چلا سکتے ہیں پارٹی کو، پارٹی کس طرح چلے گی، اب منظرنامہ کیا ہوگا MQM پاکستان اور کراچی میں جو ان کا سیٹ اپ ہے اس کا، اگلا بلاگ میں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، مولانا اقبال۔